اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں استاذی المکرم جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد احسان الحق جامی صاحب کے تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ تھوڑا اونچی آواز نہ رہا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں پر سنیں ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے چہرے پہ بیٹھی نہ مکھی کبھی ان کی اعلیٰ نظافت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد میرے نہایتی مکرم معزز محتشم حضرات علماء کرام اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے اس گاؤں پائندہ کے اندر اللہ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں آپ کا ذکر کرنے کے لیے
ایک مختصر سا جلوس بھی نکالا گیا اور اس کے بعد ایک محفل میلاد بھی منعقد ہو رہی ہے۔ وقت مختصر ہے، 2 سے 3 باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ حضرات کرامی، تھوڑی سی آپ لوگوں کی میں توجہ حاصل کروں گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ حضور کا ذکر کیے بغیر اللہ کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہی نہیں۔ جنہیں بات سمجھ آئیے وہ کہو بے شک۔ اللہ کے رسول کا ذکر کیے بغیر اللہ کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے جو مسلمان اور جو پکا مومن ہوتا ہے پہلے اللہ کا ذکر کرتا ہے، ساتھ ہی اس کے پیارے رسول کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ساری رات بندہ اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ اللہ کرتے گزار دے، ساری رات اللہ اللہ کرتا رہے، اور ایک بار بھی اس کے پیارے حبیب کا نام لے لے تو اللہ اس ایک بار نام لینے کی وجہ سے 100 بار اللہ اللہ کہنا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا۔ اتنی فضیلت اور اتنی اہمیت ہے ذکر مصطفیٰ کی۔ لیکن یاد رکھنا، میں یہاں تقریر کے لیے نہیں، آپ کو ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول کا ذکر کرنا ہمارے اوپر واجب، اور اللہ کے پیارے حبیب کی عزت کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ ذکر بھی فرض ہے، اس سے زیادہ اللہ کے حبیب کی عزت کرنا۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ بات سنیں۔ اللہ کے پیارے رسول کو اللہ کا رسول ماننا یہ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ بات سمجھنا، رسول کو اللہ کا برحق رسول ماننا یہ ایمان ہے، اور اللہ کے رسول کی اس ایمان کے بعد عزت کرنا یہ اس ایمان کی جان ہے۔ اور یاد رکھنا، جسم سلامت اس وقت ہوتا ہے جب اس میں جان ہو، جسم سلامت اس وقت ہوتا ہے جب اس میں روح ہو۔ یہ بھی کہہ لیں، اللہ کے رسول پہ ایمان لانا اور اس ایمان کی روح کا نام ہے محمد مصطفیٰ کی عزت کرنا۔ تو پتہ چلا ایمان اور روح ان کا آپس میں بالکل ایسا ہی تعلق ہے جس طرح انسان کے جسم اور روح کا تعلق ہے۔ جن حضرات کو بات سمجھ آئیے وہ اپنا دایاں ہاتھ اوپر کریں، دایاں ہاتھ بس نیچے کر دیں۔ میں اپنے جوان دوستوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ ابھی بھی ہنس رہے ہیں۔
کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آ کے بیٹھنے کا آداب کیا ہے اور حضور کی عزت کی بات کرنا یہ ہمارے اوپر کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ اگر پتہ چل جائے ہمیں ہنسنا تو چھوڑو، ہمیں بات کرنا بھی بھول جائے، ہم بات بھی نہ کر سکے کہ اس وقت عالم اسلام کے خلاف کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے، ہمارے خلاف کیا پروپگنڈے ہو رہے ہیں، ہمیں کتنا گرایا جھکایا جا رہا ہے۔ اگر میرے جوان دوست پتہ چل جائے کہ اسلام اس وقت کتنی مشکل میں ہے، تیری راتوں کی نیند اڑ جائے، تجھے کھانا پینا بھول جائے، تجھے چلنا پھرنا بھول جائے، تو بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرات، جس طرح روح اور جسم کا تعلق ہے، اب جب جسم سے روح نکلتی ہے، جسم سے روح نکلتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس جسم کو؟ بولو جی، مردہ۔ جسم روح کے بغیر نہیں اور روح بغیر جسم کے کچھ نہیں۔ جسم روح کے بغیر مردہ اور روح بغیر جسم کے کچھ نہیں۔ اس مثال سے مسئلہ سمجھ کہ رسول پہ ایمان لایا ہے تو اب تیرے اوپر یہ فرض ہو گیا کہ اپنے رسول کی عزت کر، اگر عزت نہیں کر سکا تو تیرا ایمان بھی بیکار ہے۔ جس طرح جسم روح کے بغیر کچھ بھی نہیں، اس طرح تیرے رسول پہ ایمان لانا بغیر محبت کے ہو یا بغیر عزت کے ہو، وہ ایمان لانا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، بات میں مثال سے ہی آپ کو سمجھاؤں گا۔ جسم کی نشو و نما اور اسے تندرست بنانے کے لیے، اسے بیماریوں سے پاک کرنے کے لیے ہم اسے طرح طرح کی غذائیں دیتے ہیں، طرح طرح کی خوراک دیتے ہیں، اور اگر بیمار ہو جائے تو بہترین قسم کا علاج کرا کے اسے پھر دوبارہ بحال تندرست کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح انسان کے جسم اور روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں، تو یاد رکھنا اس طرح تمہارے اور میرے ایمان پہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حملہ کرتی ہیں، ایمان پہ بھی حملہ کرتی ہیں۔ اب بخار ہوا، 2 گولیاں لی، ٹھیک ہو گیا۔ پیٹ کے اندر درد ہوا، علاج کروایا، ٹھیک ہو گیا۔ کمزور ہوا جسم، پشتے اور کشتے کھائے، دودھ پیا، مہینے کے اندر بڑھتا چلا گیا۔ یار اتنی پرواہ ہے جسم کی، اتنی پرواہ ہے جسم کی کہ چھوٹا سا کانٹا چبھ جاتا ہے اتنا علاج کرواتے ہیں، اتنی فکر کرتے ہیں۔ زکام لگے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، سر میں درد ہو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، پاؤں میں درد ہو یا کوئی اور بیماری لگ جائے ساری توجہ اپنے جسم کے اوپر رکھتے ہیں کہ یہ بحال ہو جائے، یہ بیماریوں سے پاک ہو جائے، یہ بیماریوں سے ٹھیک ہو جائے۔ یاد رکھنا، جس طرح تیرے جسم پہ کچھ چیزیں حملہ کرتی ہیں نا، اسی طرح تیرے ایمان کے اوپر بھی حملہ ہوتا ہے، تیرے ایمان کے اوپر بھی حملہ ہوتا ہے۔ اور جو تیرے ایمان کی جان ہے، جو تیرے ایمان کی روح ہے، جو تیرے ایمان کی طاقت اور جو تیرے ایمان کی تازگی اور تیرے ایمان کا جو حسن ہے، وہ نام ہے محمد۔ اونچا کہو سبحان اللہ۔ اس جان ایمان پہ بھی،
اس روح ایمان پہ بھی حملہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح بیماریوں سے اپنے جسم کو بچانے کی ہر طرح کوشش کرتا ہے، اسی طرح اپنے ایمان کی جان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھی کوشش کر۔ اب میرے خیال میں مثال بھی بڑی آسان تھی، مسئلہ بھی بڑا آسان تھا، بات تو سمجھ آ گئی۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، جس سرکار کا ہم آج اس گاؤں کے اندر میلاد منا رہے ہیں، دنیا کے اندر کوئی ایسی دھرتی اور کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں میرے نبی کی نعت نہ پڑھی جاتی ہو۔ روکنے والے بھی آئے، ٹوکنے والے بھی آئے، کاٹنے والے بھی آئے، لیکن ہر دور میں، ہر صدی کے اندر اسلام کا پرچم بلند رہا، اسلام کا پرچم بلند رہے گا۔ وہ فران کی چوٹی سے جو میرے کریم آقا نے جو آواز بلند فرمائی تھی، اسلام کے پرچم کو بلند کیا تھا، وہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، اس روئے زمین کے ہر کونے تک اس کی لہر گئی، اس کی ہوا کا جھونکا گیا، اور جہاں جہاں گیا وہاں وہاں اسلام کے پرچم بنتے گئے۔ حضرات گرامی، بات یہ ہے کہ یہ موجودہ دور، یہ وقت بڑا نازک ہے، بڑا کٹھن اور بڑا مشکل ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی۔ اب میرا آخری بات ہے یار، میری طرف توجہ کرو، وہ بچے باتیں کرتے رہتے۔ ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ ایمان وہ شے نہیں جو ختم ہو گئی تو دکان سے جا کے پھر لے لیں گے، مارکیٹ سے نیا ایمان آ جائے گا ہم وہ لے لیں گے، نہ، ایمان زندگی میں بندے کو ایک بار ملتا ہے۔ رسول اللہ کا کلمہ زندگی میں ایک بار ملتا ہے۔ خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کرو، دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو۔ ایمان تمہارا کس وقت مضبوط ہوگا؟ کیسے تم کامل و اکمل ایمان والے مومن بنو گے؟ کیسے ایک بار پھر تمہاری ہیبت زمانے کے اوپر چھا جائے گی؟ تمہاری دہشت سے کفر کے باطل ایمان لرز اٹھیں گے۔ کیسے تم سے یہودیت، عیسائیت خوف کھائے گی؟ اس وقت جب تمہارا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر سنو، ایمان کی مضبوطی کا نام ہے عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ۔ جب تک تمہارے ہاتھ کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، دوسرے ہاتھ میں عزت مصطفیٰ ہے، یہ محبت مصطفیٰ اور عزت مصطفیٰ جس بندے کے پاس صحیح طریقے سے ہوتی ہے، اس کا ایمان پھر کامل و اکمل ہوا کرتا ہے۔ اس کی کوشش کرو۔ آج دیکھو میرے اور تمہارے کریم آقا کی ذات پہ یہ فرانس والوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ بات لینا بھی ہم گوارا نہیں کرتے، وہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ان ملعونوں نے کیا کیا؟ وہ جو مرضی کرتے رہے، جو چاہے کرتے رہے، میرے کریم آقا کی شان اقدس کی کوئی توہین کر سکتا ہی نہیں۔ لیکن مسلمان، یہ تیرے میرے ایمان کا امتحان آ چکا ہے، تیرے میرے ایمان کی جان کا امتحان ہے، تیرے میرے ایمان کی روح کا امتحان ہے۔ اب ہمارے اسلام کو ٹٹولا جا رہا ہے، ہمارے ایمان کو پرکھا جا رہا ہے، ہماری اس محبت کو پرکھا جا رہا ہے کہ کتنی محبت ہم حضور سے کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو بھی عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا لے کے نکلتا ہے، اپنا سینہ تان کے نکلتا ہے، اپنے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ حضور کی ذات کے لیے میدان میں نکلتا ہے، ان کا ایمان کامل ہوتا ہے، پھر زمین بھی اس کے اوپر رشک کرتی ہے، آسمان بھی اس کے اوپر رشک کرتا ہے۔ زمین والے بھی اس کے ترانے پڑھتے ہیں، آسمان والے بھی اس کے ترانے پڑھتے ہیں۔ عزت ہمیشہ دنیا کے اندر اسی کی ہوتی ہے جو اپنے آقا کا وفادار نوکر ہوتا ہے، اپنے مالک کا وفادار غلام ہوتا ہے۔ ساری زندگی ہم حضور کا صدقہ کھائیں،
حضور کی صدقے سے ملنے والی نعمتیں کھائیں، حضور کی صدقے سے ملنے والی اللہ کی رحمتوں کے سائے کے نیچے رہیں، ہر وقت اللہ کے فضل کی ہوا، اللہ کی نعمت کی ہوا، اللہ کی رحمت کی فضا، اللہ کے احسان و انعام والے دریا تیرے میرے اوپر برستے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، یہ ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ تو اے میرے بھائی، میرے مسلمان دوست، اب تیری سوچ کو، تیری فکر کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے کہ آج تیرے نبی کی توہین تیرے سامنے کر دی جاتی ہے اور تو اپنی گردن کو جھکا کے نکل جاتا ہے؟ کل قیامت کے دن تجھ سے سوال ہوگا، قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جائے گا، تیرے اس ایمان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور حضور کی ذات ہی تو ہے، وہ کریم اور پیاری ذات ہی تو ہے جس ذات کی وجہ سے تو نے قبر سے بھی کامیاب ہو کے نکلنا ہے اور حشر سے بھی کامیاب ہو کے نکلنا ہے۔ یہ وہ ذات محمد ہے۔ اگر تو حضور کی قبر کے اندر پہچان نہ کر سکا تو تیری صدیوں کی عبادت کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اور اگر میدان حشر کے اندر میرے کریم آقا نے اپنا رخ انور تجھ سے پھیر لیا، یاد رکھنا حضور گناہگاروں سے اپنا رخ نہیں پھیریں گے، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، گناہگاروں سے حضور رخ نہیں پھیریں گے، بلکہ میدان حشر ہوگا، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، میرے کریم آقا کو اپنے گناہگار امتیوں کی فکر ہوگی، سب اپنی اپنی آہو بکا میں، سب اپنے اپنی کامیابی کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اپنی کامیابی کے راستے پر جا رہے ہوں گے، اسے تلاش کر رہے ہوں گے، اور میرے کریم آقا ہم گناہگاروں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، حضور اپنا رخ انور گناہگاروں سے نہیں پھیریں گے بلکہ اپنے غداروں سے رخ پھیر لیں گے۔ وہ غدار کون ہے؟ جو دین کا مذاق اڑاتا ہے، جو رسول اللہ کی عزت نہیں کرتا، جو رسول اللہ سے محبت کے بغیر اعمال کرتا ہے۔ ان سے میرے کریم، میں اب تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا، ان سے میرے آقا کریم رخ پھیر لیں گے۔ اور یاد رکھنا میدان حشر وہ دن جس کا پہلا دن مقدارہ 50,000 سنہ، جس کا پہلا دن صرف 50,000 سال کا دن ہے۔ 50,000 سال کا میدان حشر کا پہلا دن، کیا کرے گا وہاں؟ اعمال کے بدلے یا اعمال کے بل بوتے جنت ملے گی؟ اعمال کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے، روزے حج و زکوٰۃ کی وجہ سے؟ اگر بھائی تیرے اندر یہ مان ہے کہ میں نمازی ہوں، حاجی ہوں، بڑا سخی ہوں، تو اس مان کو توڑ۔ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے اگر تو جنت کا طلبگار ہے تو یہ سوچ نکال، نمازوں سے نہیں ملتی جنت، جنت ملتی ہے یا میرے اللہ کے فضل سے ملتی ہے یا رسول اللہ کی نگاہ شفقت سے ملتی ہے۔ حضرات گرامی، تو جس ہستی کی وجہ سے ہماری دنیا بھی خوبصورت ہوتی ہے، ہماری قبر بھی کامیاب ہوگی اور ہماری حشر بھی اچھی ہوگی، تو آج یہ علماء ہمیں دعوت دیتے ہیں اور چلتے پھرتے دیوانہ وار چلتے پھرتے رہتے ہیں، ہمیں حضور کی طرف بلاتے ہیں، آؤ حضور کے پرچم کے تلے آ جاؤ، حضور کے جھنڈے کو تھام لو، حضور کی غلامی کا پٹا پہن لو، حضور کی محبت کی شمع دل میں جلا لو۔ تو ہمیں ان علماء کی بات مان لینی چاہیے، جس نے قبر کے اندر بھی آنا ہے، حشر میں بھی جس نے بچانا ہے۔ تو آج اے غافل انسان، اپنی سوچ کو ذرا
عمل کے اندر لا. سوچ کہ جو مشکل وقت کے اندر آ کے تیری میری خبر گیری کرے گا تو آج دنیا میں ہم اس کے پرچم کے تلے کیوں نہیں اکٹھے ہوتے. بڑے نعرے لگائے ہم نے، چاہے وہ کوئی سیاسی نعرہ ہو، مسلکی نعرہ ہو یا کوئی مذہبی نعرہ ہو. یاد رکھو کامیابی ہے تو ایک رسول اللہ کے نام سے کامیابی ہے. آج اسی کا نام لے کے انہی کے پرچم کے نیچے آ جاؤ تو دیکھنا پھر ایک بار پھر وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا دور واپس آ جائے گا، وہی دور فاروقی واپس آ جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس بار تم اپنے گلے کے اندر محمد الرسول اللہ کی غلامی کا پٹا پہن لو. حضرات کرامی وقت نہیں ہے، دل تو چاہتا ہے کہ اور بھی بولوں، لیکن دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. جس طرح ہمارے برادر محمد وسیم قادری صاحب اور محمد نہیم قادری صاحب اور ان کے دوستوں نے مل کے یہ خوبصورت لوگوں کو بلایا ہے اور اپنے گاؤں کے اندر گلیوں کا چکر لگا کے حضور کی نعت پڑھائی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری